بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك من رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه وتوكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القريات إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث
إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين تابعوا ولا يسألوكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وأتخذ من دونه آلهة يوردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنات قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقربين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون إنا أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا معذرون وآيات لهم الأرض الميتات أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عاملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى أداء كالمرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلاك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون إن نشاء نغرقهم ولا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وطعما إلهي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يختصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنات اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولا هم يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أزلنا منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له وإن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة الله ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأقصار نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وعلى آله. ولا تشكر إمام زمان ولا تريد سلمان اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایسی حالت میں تھا لاشا عباس کا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا ایسی حالت میں تھا لاشا عباس کا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا دادی زہرا کی پامال تھی یوں دعا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا ایسی حالت میں تھا رن میں لڑتے ہوئے زین سے جب گرا سر جدا تن جدا دونوں بازو جدا میرا 32 برسوں کا
رہا، ایسی حالت میں تھا دائیں جانب سے میت اٹھائی اگر، بائیں جانب کیا ہڈیوں نے سفر، لاش پامال لشکر نے اس طرح کی، شیر کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی کمر، میرے کاندھوں پہ لاشا سنبھلتا نہ تھا، وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا میں نے چاہا کہ میت کو یکجا رہے، اپنے ہاتھوں سے بازو چچا کے چنے، پتھروں سے لہیلوں نے مارا انہیں، ٹکڑے ٹکڑے مجھے بازو ان کے ملے، ایک بازو بھی ان کا سلامت نہ تھا، وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا اپنی حالت کرو کس طرح سے بیان، ایک منظر پہ میری پدھی ہچ گیا، پہلوؤں پر یوں نیزوں کے کچھ وار تھے، یاد دادی کی آنے لگی پسلیاں، یوں شکستہ تھا لاشا سنبھلتا نہ تھا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاشا عباس کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا بارد کا نعرہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بیت کے دشمنوں پہ لعنت، حبیب خدا ختم الانبیاء، آواز بلند صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شہید رہبر معظم حاج اللہ علامہ سید علی حسینی خامنئی رضوان اللہ تعالی علیہ
حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے تمام مومنین کو شامل کرتے ہوئے، حاضرین کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك رافع الدرجات إنك على كل شيء قدير بجاه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهدا بالسيفين وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، والصلاة والسلام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ درود پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ابتدائی کلام آپ تمام حاضرین مجلس کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ابتدائی میں حالیہ واقعات میں شہادت سے شرفیاب ہونے والے حضرت آیت اللہ علیہ سعید شہید سید علی حسینی خامنئی رضوان اللہ تعالی علیہ شہادت کی مناسبت سے امام وقت حضرت حجت آقا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی بارگاہ آقا کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور تمام غیرت مند امت مسلمہ اور تمام مؤمنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یقیناً اس مناسبت سے یہ چند دنوں کو مخصوص کیا گیا ان مجالس کو ان کی مجلس قدیم اور سمیت ان حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے تمام شہداء کو شامل کرتے ہوئے، شامل ثواب، شامل یاد کرتے ہوئے، بالخصوص ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی یاد کیجیے گا کہ میناب کے علاقے میں جونیئر گرلز اسکول شجرہ طیبہ اسکول میں جو ظلم ہوا، جس کے نتیجے میں
آخری اطلاعات کے مطابق 132 طالبات کی شہادت ہو چکی ہے، انہیں بھی شامل کرتے ہوئے اس ثواب میں ان کے والدین کے لیے بالخصوص صبر اور عافیت کی دعا کرتے ہوئے یہ مجلس یہ ذکر انشاءاللہ کہ ہم اس کا ثواب ہدیہ کریں گے ان تمام شہداء کی پاکیزہ ارواح کو۔ اور یقیناً مکتب تشیع اس جہت سے بھی امتیاز رکھتا ہے کہ ہم پر بحیثیت قوم جتنا بھی بڑا غم آ جائے یا جتنی بھی بڑی پریشانی آ جائے، جتنی بڑی مصیبت آ جائے، اللہ کا ہم پر یہ کرم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں رخ کرنے کے لیے در اہل بیت عطا کیا۔ جب انسان پر کوئی مشکل کوئی مصیبت آتی ہے تو حق یہ ہے، فرض یہ ہے ایک مومن پر، اجر رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کربلا والوں کی مصیبت کی طرف رخ کریں اور اپنے غموں کو کربلا والوں کے غم میں ضم کر دیں، اور پھر جب آنسو بہائیں تو غم حسین پر بہائیں، اور یوں ہمارے دلوں کو ڈھارس ملتی ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً دنیا جہان سے جو مؤمنین سے پیغامات ہم تک پہنچ رہے ہیں، آپ میں سے بھی کچھ افراد سے بات ہوئی، دنیا بھر کے مؤمنین میں جو سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں وقتی طور پر یقیناً وہ حق بجانب ہے، لیکن یہاں میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس فرصت کو، اس موقع کو آپ کی خدمت میں یہ یاد دہانی کے طور پہ پیش کروں کہ مکتب تشیع کی بقا اگر کسی ہستی کے وجود سے ہے، اگر دین رسول خدا اپنی حقیقی شکل میں اگر کسی ہستی کے وجود سے باقی ہے تو وہ ہستی میرے اور آپ کے وقت کے امام حضرت آقا مولا صاحب الامر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ذات ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یقیناً شہید تو شہادت کا کے رتبے پر فائز ہو گئے، مگر یہاں قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو نا امیدی سے بچائیں، یہ بہت اہم ہے۔ اپنی ترجیحات کو، اپنے عقائد کو اپنے ذہن کے سامنے حاضر رکھیے، کسی بھی اور وقت سے زیادہ اس وقت اپنے وقت کے امام کو سب سے زیادہ یاد کیجیے۔ یہ یقیناً مومنین کے لیے امتحان اور یہ آزمائش ہے، اور یہ آزمائش ہی اس طرح سے کہ خبردار یہاں نا امیدی کا دامن نہیں تھا۔ وہ جو کائنات کی امید ہے، وہ جو زہرا کے دل کا چین ہے، وہ کہ جس کے لیے زیارت میں کہا جاتا ہے الذی بیمنہ رزق الورا وببرکتہ ثبتت الارض والسماء، وہ کہ جس کے لیے قرآن میں کہا گیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، وہ جس کے وجود بابرکت سے اللہ نے دنیا میں ظلم اور جور کا خاتمہ کرنا ہے، وہ جس کے وجود بابرکت سے دنیا کے مظلومین کو انصاف ملنا ہے، وہ حضرت حجت و آقا امام زمان، آقا امام زمان آج بھی الحمدللہ زندہ و سالم و قائم ہے، اور یقیناً غیبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یقیناً امت کی امامت سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور ان کے ہونے کی ایک دلیل، ان کے امر امامت کے رعایت کرنے کی ایک دلیل زمین و آسمان کے نظام کا صحیح انداز سے چلنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ائمہ بتا گئے لولا الحجہ لساقط الارض باہلہا، اگر زمین ایک لہجے کے لیے بھی اللہ کی حجت سے خالی ہو جائے تو زمین اپنے اہل سمیت تباہ ہو جائے۔ تو یوں اس روئے زمین کا نظام چلنا بتا رہا ہے کہ خدا کی حجت باقی ہے۔ یہ بہترین وقت ہے کہ مومن
اپنی توجہ اپنے وقت کے امام کی طرف کریں. یہ بہترین موقع ہے کہ انسان زمانہ غیبت کے امتحان اور آزمائش کو سمجھے. یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، یہ کتنا بڑا امتحان ہے. اور ان حالات کا، واقعات کا تقاضا بھی تھا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا، ہمارا موضوع قرآن کی ثقافت، قرآن کلچر کو سیکھنا، ڈفرینٹ موضوعات کے، چاہے وہ عقائدی موضوعات ہوں، چاہے وہ اخلاقی موضوعات ہوں، چاہے وہ سوشل ایشوز ہوں. تو کیوں نہ آج اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہ انشاءاللہ کے مومنین کے دل آمادہ قرآن میں امتحان اور آزمائش کی ثقافت سے بات کا آغاز کیا گیا. قرآن نے ہمیں کس طرح سے آزمائش، ایگزام کی ثقافت کو دکھایا ہے کہ قرآن ہمیں واضح طور پر یہ اعلان کرتا نظر آتا ہے کہ اگر کوئی یہ گمان کر رہا ہے کہ یہ دنیا راحت کی جگہ ہے، یہ دنیا سکون کی جگہ ہے، یہ دنیا آرام کی جگہ ہے، تو خبردار وہ اس گمان کو اپنے ذہن سے نکال دے. جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے راستے میں بار بار یہ جملہ تکرار کرتے نظر آتے تھے، ان من ہوان الدنیا علی اللہ، اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کم قیمت ہونے، بے ارزش ہونے، بے وقعت ہونے کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان رأس یحیی بن زکریا اہدی الی احدی البغایا، کہ اس اللہ کے انبیاء میں سے ایک برگزیدہ نبی یحییٰ کے سر کو کاٹ کر ایک بدکردار خاتون کے سامنے تحفے کے طور پر پیش کیا گیا تھا. یہ دنیا یہ بے ارزش ہے. جیسا کہ صاحب ذریعہ اقدس امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت بھی بتا گئے، اس دنیا کی قیمت بھی بتا گئے. یہ کمال، یہ معجزہ، یہ اعجاز ذات امیر المومنین جو جوہری ہوتا ہے نا، جس کا کام ہوتا ہے ہیرے کو، ڈائمنڈ کو پرکھنا، وہی اس ڈائمنڈ کو پرکھ بھی سکتا ہے، اس کی حقیقت بھی بتاتا ہے، اور پھر اس حقیقت کے مطابق اس کی صحیح قیمت بھی لگاتا ہے. وہ علی کہ جس نے دنیا کو اس طرح سے پہچانا اور سمجھا جس طرح سے کوئی اور نہ سمجھ سکا، اس علی نے اس دنیا کی حقیقت کو 3 لفظوں میں سمیٹ دیا. اور جہاں معنوی بلاغت کی معراج ہے مولا کا یہ جملہ، وہاں لفظی فصاحت میں بھی اپنے اوج پر ہے کہ مولا نے دنیا کے لیے 3 اوصاف، 3 ورڈ یوز کیے جس میں دنیا کی پوری حقیقت سمٹ جاتی ہے. اور کیوں آج اس موضوع کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس موضوع سے بات کا آغاز کیا جا رہا ہے؟ قرآن کی نگاہ میں امتحان، آزمائش، ایگزامینیشن کی ثقافت، کلچر آف ایگزامینیشن. قرآن نے کیسے ہمیں سمجھایا کہ دنیا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہاں مومن کو کن مراحل سے گزرنا ہے. کیوں اب آج بہترین موقع ہے کہ یہ جو نوجوان دوست بیٹھے ہیں، آج ہی ان کے لیے اس دنیا کی حقیقت واضح ہو جائے، تاکہ آج کے بعد آئندہ زندگی میں جب یہ دنیا کے لیے عمل کرے تو اس دنیا سے ان کی توقعات ضرورت سے زیادہ نہ جڑی ہوئی ہو، دنیا سے ضرورت سے زیادہ دل نہ لگا لے. اگر مومن کے لیے آزمائش کا، ابتلا کا، امتحان کا فلسفہ کلیئر ہو تو یقین جانیے نمبر 1 عقیدہ محفوظ رہتا ہے، کبھی خدا سے مایوس نہیں ہوتا. نمبر 2 درجات میں اضافے کا باعث بنتا ہے. نمبر 3 گناہوں کی بخشش کا باعث بنتا ہے. نمبر 4 جو آزمائش کی حقیقت کو سمجھتا ہو، جو آزمائش کے فلسفے کو جانتا ہو، اسے آزمائش سے گزرنے میں بڑی آسانی اور راحت رہتی ہے. تو جو اطمینان قلب ہے وہ اس بات میں چھپا ہے کہ انسان آزمائش کے فلسفے کو سمجھ لے. تو کیوں نہ اسی موضوع سے بات کا آغاز کریں. 3 ورڈز مولا کائنات نے دنیا کی پوری حقیقت کو سمیٹ دیا. کوئی اس سے اچھی طرح دنیا کو نہ سمجھا سکا ایسا علی نے سمجھا اور سمجھایا. کیا فرمایا؟ الدنیا، پہلا لفظ بچے یاد کریں علی کے جملوں، الدنیا تغر، غرض سے غین را. دوسرا لفظ وتضر، غرض سے واد را اور را. پھر فرماتے ہیں وتمر، مرور سے میم را اور را.
اگر کوئی شاعر بیٹھا ہو یہاں پر تو وہ ان لفظوں کے ان قافیوں کا لطف لے گا کہ کیسے علی نے اتنا بڑا مفہوم اتنے حسین جملے میں سمیٹ دیا اور بلاغت اور قافیے کا اتنا زیادہ خیال رکھا. الدنیا تغر و تضر و تمر. اب مطلب دیکھیے تغر نکلا ہے غرر سے. غرر کہتے ہیں عربی میں دھوکے کو. غرور کا ایک معنی دھوکہ دینا ہوتا ہے. وہ جیسے ہم اردو میں غرور کہتے ہیں وہ عربی میں تکبر ہوتا ہے. اور اسے ہم غرور بھی اس لیے کہتے ہیں کہ انسان خود اپنے دھوکے میں ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں یہ غرور میں مبتلا ہے. غرر نکلا, تغر نکلا غرر سے. غرر یعنی دھوکہ. یہ تھی دنیا کی پہلی وصف اور پہلی کوالٹی جو مولانا نے بیان. دوسری وہ تضر. تضر نکلا غرر سے. غرر کسے کہتے ہیں؟ نقصان پہنچانے کو. تیسرا ورڈ تمر. تمر نکلا مرور سے. مرور کسے کہتے ہیں؟ گزر جانے کو. یہ 3 ورڈز اور 3 میننگز آپ تک پہنچ گئے. اب ذرا دنیا کو علی کی آنکھ سے دیکھیے, یا یوں کہہ دوں دنیا کو عین اللہ کی آنکھ سے دیکھیے. اب آپ کی توجہ میرے ساتھ آ گئی. 3 لفظوں میں دنیا کی حقیقت علی نے صاف کر دی اپنے چاہنے والوں کے لیے. خبردار کوئی چاہنے والا اس دنیا کے دھوکے میں نہ آئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں لمبی راحت کی تلاش میں نکل جائے کہ کبھی اپنے سفر کی منزل نہ پا سکے گا. وہ دنیا جو علی کے لیے باعث راحت نہ بن سکی, وہ دنیا جو اولاد علی کے لیے باعث راحت نہ بن سکی, وہ دنیا کسی اور کے لیے کیسے راحت بن سکتی ہے؟ یہ دنیا علی فرماتے ہیں تغر سب سے پہلے اپنے طالب کو, اپنے چاہنے والے کو, اپنی طرف لپکنے والے کو, اپنی طرف بڑھنے والے کو سب سے پہلے یہ ڈیسیو کرتی ہے, دھوکہ دیتی ہے. یہ دنیا ڈسیپشن کی دنیا, یہ دھوکے کی دنیا. کیا مطلب؟ بچوں کے لیے ایک آدھ جملے میں سمجھاؤں, بزرگ جانتے ہیں کیا مطلب دھوکہ دیتی ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ میرا دنیاوی گول ہے, یہ ورلڈلی گول ہے کہ اب میں اسے حاصل کر لوں گا تو میرے سارے معاملات سیٹل ہو جائیں گے. یہ وہ دھوکہ ہوتا ہے کہ جس میں دنیا انسان کو مبتلا ہے. اور جب وہ اس منزل تک پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. شاید وہ اگلی منزل ہے کہ اگر میں وہاں خود کو پہنچا لوں تو اب میرے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. کہ دنیا انسان کو دھوکہ دیتی رہتی ہے. اسی دھوکے میں پڑھ کے انسان اسی دنیا کے پیچھے, اس کے گولز کے فقط وقتی گولز کے پیچھے جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ زندگی کا وقت, محدود وقت ختم ہو جاتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں خالی ہاتھ پیش ہونا پڑتا ہے. یہ ہے دنیا کا دھوکہ. کہ جیسے بعض روایات میں علماء نے سراب کہا. سراب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کہ ریگستان میں شدید پیاسے کو دور سے مٹی کا ٹیلا بھی پانی نظر آتا ہے اور اس کی تلاش میں دوڑتا ہے, اپنی پوری انرجی لگا دیتا ہے, مگر جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے یہاں پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسے کہتے ہیں سراب. دنیا کا دھوکہ بھی بالکل اسی طرح ہے. آج میں جس لیول پہ ہوں, جس منزل پہ ہوں, مجھے لگتا ہے کہ اس سے اگلی منزل پہ میں پہنچ جاؤں, میرے سارے پرابلم سالو ہو جائیں. مگر وقت گزرتا ہے, میں اپنی ساری انرجی صرف کر کے وہاں پہنچتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ یہاں بھی کچھ نہیں ہے, شاید اور آگے کوئی منزل ہے. مگر اس دنیا کی کمتری یہ ہے, بے وقتی یہ ہے کہ یہ فقط دھوکہ نہیں دیتی, وہ تضر دھوکہ دیتی ہے, دھوکے کے نتیجے میں نقصان پہنچاتی ہے. سب سے بنیادی نقصان جو دنیا اپنے چاہنے والے کو, اپنی لالچ رکھنے والے کو, زندگی میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. خود پروردگار نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, کہ جب نماز ختم ہو جائے جمعے کی نماز کے لیے مثال کے طور پہ, کہ جاؤ زمین میں اور اللہ کی رزق کو, اس کی برکت کو تلاش کرو. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم انسان کو پہاڑوں میں چلے جانے کی طرف دعوت دے رہے ہیں, دنیا چھوڑ. نہیں, انسان دل کتنا لگا ہے, امید کتنا لگا ہے, ایموشنلی کتنا انویسٹڈ ہو اس دنیا میں کہ اسے پریشانی اور آزمائش کے وقت مشکل نہ پیش آئے, اس کے دل پر بوجھ نہ گزرے. دنیا دھوکہ دیتی ہے, جو دھوکے میں آ جائے
اسے نقصان پہنچاتی ہے. اور پھر اس دنیا کی بے وفائی ہے کہ جب دھوکے کے بعد نقصان پہنچا دیتی ہے تو نقصان پہنچانے کے بعد بھی رہتی اور رکتی کسی کے پاس نہیں ہے بلکہ گزر جاتی ہے, کسی کے پاس نہیں ٹھہرتی. یہ امیر المومنین کے 3 لفظ ہیں کہ میں چاہوں گا, ماہ رمضان ہے, مولا امیر کا مہینہ ہے, فکر کیجئے گا, تدبر کیجئے گا علی کے ان لفظوں پر, اپنی زندگیوں میں اپنے روزمرہ میں مثالیں ڈھونڈیے گا. کب میں نے اس دنیا کا دھوکہ کھایا ہے, کب میں اس دنیا سے امید لگا بیٹھا تھا, کب میں اس دنیا کی لالچ میں گرفتار ہو گیا تھا, کب میں اس دنیا میں ایموشنلی انویسٹڈ ہو گیا تھا, یہاں تک کہ میری امیدیں ٹوٹی اور میں غم میں, سٹریس میں, پریشانی میں مبتلا ہوا. یہ ہے دنیا کی حقیقت. اگر انسان کو یہ حقیقت سمجھ آ جائے, اگلا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگلا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب جب یہ دنیا انسان کے سامنے بن سنور کر آئے گی, جیسا کہ ائمہ طاہرین کی تعبیر ہے, مولا اسی دنیا کو مخاطب کر کے فرماتے تھے نا, غری غیری, دنیا علی تیرے دھوکے میں نہیں آتا, میرے علاوہ کسی اور کو بہکا, میرے علاوہ کسی اور کو دھوکے میں ڈال, اپنے ظاہری حسن و جمال, اپنی ظاہری خوبصورتی, ظاہری چکا چون سے کسی اور کو بہکا. میں علی تیری حقیقت کو جانتا ہوں کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دے رکھی ہیں جس کے بعد کوئی رجعت کا امکان بھی نہیں. اب اگر انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھ آ جائے, اس کا ڈسیپشن سمجھ آ جائے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ کبھی بھی ایموشنلی اس میں انویسٹڈ نہیں ہوگا. اور کر رہے ہیں, اپنی ساری امیدیں اس دنیا سے نہیں لگائے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ دنیا کہ جسے پروردگار نے خلق ہی امتحان اور آزمائش کے لیے کیا ہے. آگے بات آئے گی وہ کتنی قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں جن سے انسان گزرتا ہے, کیوں وہ آزمائشیں ہوتی ہیں جن سے انسان گزرتا ہے, مقصد ہدف کیا ہوتا ہے, ان آزمائشوں کا سبب کیا ہوتا ہے, پروردگار کی کیا حکمت بالغہ ہے ان آزمائشوں میں, ساری بات آئے. مگر جب آزمائش سے انسان گزرتا ہے, وہ دنیا کے جو بنی ہی ایگزامینیشن ہال کے طور پر ہے. اگر آپ کو اس دنیا کی حقیقت پتہ ہوگی تو آپ کا ٹیسٹ سرپرائز ٹیسٹ نہیں رہے گا, آپ مینٹلی پریپیئر ہوں گے اس ایگزام کو دینے کے لیے, اس ٹیسٹ کو فیس کرنے کے لیے. اور یقین جانیے آدھی کامیابی فقط مینٹل پریپریشن سے ہی ہو جاتی ہے. اگر انسان ٹیسٹ کو فیس کرنے کے لیے ریڈی ہو تو آدھی کامیابی تک پہنچ جاتا ہے. پروردگار نے قرآن میں اس حقیقت کو واضح طور پہ فرما دی. ابھی شبائے قدر آئیں گی انشاءاللہ, ہم اور آپ ساتھ میں سورہ عنکبوت کی تلاوت کریں گے جس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا, کیا لوگوں نے یہ امیجن کر لیا کہ بس انہوں نے منہ سے لا الہ الا اللہ یا آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, کہہ دیا تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا, دنیا میں انہیں ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا؟ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا؟ خدا فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے ان سے پہلے بھی ساری امتوں کو آزمایا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دنیا بنائی ہی آزمانے کے لیے ہے. یہ دنیا دار اختبار ہے, دار ابتلا ہے, یہ آزمائش کی جگہ ہے, یہ دار قرار, یہ سکون اور اطمینان کی جگہ نہیں ہے. لہذا اگر کسی کو سکون اور اطمینان کی نعمت حاصل ہو تو یہ یاد رکھیں کہ سکون اور اطمینان کی نعمت بھی اللہ کی جانب سے آزمائش ہے. اور کر رہے ہیں آزمائش کے جس کے لیے پروردگار نے انسان کو خلق کیا. سوال آزمائش کس کی ہوگی, امتحان کس کا ہوگا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد الناس بلاء فی الدنیا النبیون, اس دنیا میں سب سے زیادہ شدید جن کا امتحان لیا جاتا ہے, جن کی آزمائش لی جاتی ہے, جو ٹیسٹ سے گزارے جاتے ہیں, سب سے زیادہ اشد, سب سے شدید ایگزام, سب سے سخت امتحان جن کا لیا جاتا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے انبیاء ہیں. فالاماثل فالاماثل,
ان کے بعد جتنے افضل لوگ ہوں گے ان کا امتحان اتنا شدید تر ہوگا. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَبْتَلِي بِقَدْرِ إِيمَانِهِ وَحُسْنِ عَمَلِهِ. اور انبیاء اور اولیاء تو الگ، ہر مومن کو آزمایا جاتا ہے اس کے ایمان کی طاقت اور اس کے عمل کی اچھائی کے مطابق. فمن حسن ایمانہ وعملہ زید بلاؤہ یشتد بلاؤہ. رسول فرما رہے ہیں بس جس کا ایمان مضبوط ہوگا یا جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، جس کا عمل جتنا اچھا ہوگا پروردگار کی خاطر، اس کی آزمائش بھی اتنی شدید ہوگی. جب تک ہم اس فلسفہ آزمائش کو نہیں سمجھتے نا، ہمیں لگتا ہے بات اس کی برعکس ہوگی. میں پروردگار کا اچھا بندہ بن جاؤں تو اب مجھے تمام مصیبتوں بلاؤں آزمائشوں سے محفوظ رہنا چاہیے. نہیں، نبی فرما رہے ہیں جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، جس کا عمل جتنا قوی ہوگا، اس کی آزمائش اتنی شدید ہوگی. اور جس مومن کا ایمان جتنا کمزور ہوگا، جس کا عمل جتنا کمتر ہوگا، اس کی آزمائش بھی اتنی کم ہوگی. تو سوال کیا کمزور ایمان والا انسان فائدے میں رہا؟ بچوں جوانوں سے سوال ہے. اس کا مطلب تو جو مجلس میں نہیں آتا وہ زیادہ فائدے میں ہے، جو نماز ٹائم پہ نہیں پڑھتا وہ زیادہ فائدے میں ہے، اسے آزمائش بھی کم ہوگی. جواب: اگر صرف دنیا میں ہی زندگی گزارنی ہوتی تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب ہمیں اس دنیا کو صرف سفر کر کے گزر جانا ہے، یہ دنیا انسان کی جرنی کا پارٹ ہے، اس کی ڈیسٹینیشن اور منزل نہیں ہے. تو اگر منزل پر نگاہ رکھی جائے تو منزل میں جس کو جتنا ملنا ہے وہ دنیا میں اسی امتحان میں کامیابی کی بیس پر ملنا ہے. تو اگر کوئی اپنی ہمیشہ کی زندگی کو کمال تک پہنچانا چاہے تو پھر اسے سخت امتحان سے بھی گزرنا پڑے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. یہاں آج اپنے اس موضوع کو اس حد تک روک رہا ہوں. کہاں تک بات پہنچی ہماری کہ آزمائش کے لیے ہی پروردگار نے دنیا میں بھیجا ہے، اور جس کا ایمان جتنا زیادہ ہے اس کی آزمائش اتنی سخت ہے. اب یہ آزمائش کتنی قسموں کی ہوتی ہے اور اس آزمائش کی کیا حکمتیں ہوتی ہیں، اور جب کوئی انسان آزمائش سے گزر رہا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ کل کی گفتگو میں کوشش کر کے اس کو سمیٹوں گا. مگر آج آزمائشوں میں سے ایک سب سے بڑی آزمائش کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کرنا ہے. سب سے بڑا امتحان جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جس سے زمانے کا ہر مومن گزر رہا ہے. وہ کیا امتحان ہے کہ اب جب انسان کا دل ٹوٹے نا تو پھر اسے دعائے افتتاح کے جملوں کی حقیقت اور گہرائی دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوگی کہ کس ٹوٹے دل کے ساتھ انسان کو پروردگار کی بارگاہ میں یہ جملے کہنے چاہیے. اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا. اللہ ہم تیری بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں اپنے نبی کے مفقود ہو جانے کی، نبی کے اس امت سے تشریف لے جانے کی، نبی کی رحلت کی. وغیبتا ولینا. اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں ہمارا امام پردہ غیبت میں ہے. وقلت عددنا وکثرت عدونا. اے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں کہ دشمن اتنی زیادہ کوانٹٹی میں، ہماری تعداد ہماری کوانٹٹی بہت کم ہے. وشدت الفتن بنا. مسئلہ یہ ہے کہ فتن اور آزمائشیں ہم پر بہت شدید ہو چکی ہیں. وتباہر الزمان علینا. اور زمانے نے، وقت نے، ٹائم نے ہم سے منہ موڑ لیا. اے خدا ہم تیری بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں. یہ وہ امتحان اور آزمائش غیبت ہے کہ جس سے بڑا کوئی امتحان نہیں. جانتے ہیں اس امتحان کی سختی کیا ہے؟ کہ ہمارے چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام
جب اس امتحان غیبت کو یاد کرتے تھے، امام کے ایک صحابی ہیں جناب صدیر صرفی، قریبی اصحاب میں سے، تو کہتے ہیں ایک روز ہم چھٹے امام کے بیت الشرف پہنچے، ہمیں داخلے کی اجازت ملی، ہم انٹر ہوئے، ہم نے کیا منظر دیکھا. اب اس منظر کو تصور کیجیے گا، امام معصوم کس کیفیت سے گزر رہے ہیں. امام معصوم یعنی اپنے زمانے میں پروردگار کی حجت، پروردگار سے قریب ترین ذات. صدیق کہتے ہیں ہم جب امام کے حجرے میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ امام سر جھکائے کچھ پڑھ رہے ہیں، کسی کتاب سے مطالعہ کر رہے ہیں. اور ہم نے عجیب کیفیت دیکھی کہ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اتنا گریہ فرما رہے ہیں کہ آنسوؤں سے رخسار نہیں، امام کے لباس کا دامن بھیگ چکا ہے. ہم خاموشی سے بیٹھ گئے. اب ہم نے چھٹے امام معصوم کے لبوں سے یہ جملے سنے، سیدی غیبت کا نفت رقاتی، کہ ہم نے اپنے چھٹے امام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کچھ اس انداز سے جملے فرما رہے تھے. طویل و عریض روایت ہے، آپ میں گنجائش تھی اور نہ پیش کرتا ہوں. صدیق نے ایک جملہ نقل کیا کہ چھٹے امام گریہ کرتے جاتے اور یوں فرماتے جاتے، اے میرے آقا، آپ کی غیبت نے میری کمر توڑ دی، آپ کی غیبت نے مجھے جھنجھوڑ دیا، مجھے مضطرب کر دیا، مجھے غمگین کر دیا. جب امام کا گریہ مکمل ہوا تو صدیق کہتے ہیں ہم نے ہمت کر کے آقا سے سوال کیا، مولا یہ کس بارے میں بات فرمانا؟ فرماتے ہیں میں نے آج اپنی جدہ جناب فاطمہ کے صحیفے کو پڑھ رہا تھا اور اس میں نے ہمارے قائم کے زمانے کے حالات کو پڑھا، ان کی غیبت کے بارے میں پڑھا اور اس غیبت کے زمانے میں چاہنے والوں کی آزمائش کے بارے میں پڑھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں زار و قطار ہونے لگا. یہ وہ آزمائش ہے. انسان کو اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر رکھنا ہے، اس کے لیے مینٹلی، ایموشنلی، عقیدے، عمل، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اس امتحان کو ہر دم دینے کے لیے تیار رکھیں. کیوں؟ کیونکہ یہ امتحان ایک مومن کے لیے زمانے غیبت میں ڈو اور ڈائی کی حیثیت رکھتا ہے. کہ جب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، واللہ زمانے غیبت کے بارے میں خدا کی قسم، امام معصوم ہے، اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، خدا کی قسم، واللہ لتغربلن. یہ لفظ امام نے 3 مرتبہ فرمایا. اس لفظ کا مطلب آپ کی خدمت میں سمجھاتا ہوں تاکہ امتحان اور آزمائش کی شدت آپ کے لیے واضح ہو سکے. تو غربلن یہ ورڈ نکلا ہے لفظ غربال سے. غربال جانتے ہیں کسے کہتے ہیں عربی میں؟ وہ جو چاول یا آٹا چھاننے کے لیے چھنی استعمال کی جاتی ہے نا، اسے عربی میں کہتے ہیں غربال. 5ویں امام نے 3 مرتبہ اس ورڈ کو ریپیٹ کیا، واللہ لتغربلن ثم لتغربلن ثم لتمحصن. خدا کی قسم تمہیں چھنی سے گزارا جائے گا، تمہارے ایمان کو چھانٹا جائے گا، تمہاری تمحیص کی جائے گی، تمہیں چیک کیا جائے گا، آزمایا جائے گا شدید ترین حالت میں، یہاں تک کہ بہت کم لوگ ہماری امامت کے امر پر باقی رہ جائیں گے. یہ ہے امتحان غیبت کی شدت. جہاں امتحان شدید ہے، چاہنے والے کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، وہیں اس شدید امتحان کا اجر بھی اتنا زیادہ ہے. یہی ائمہ معصومین ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ جو ہمارے قائم کی غیبت میں، چھٹے امام کا فرمان مبارک، جو ہمارے قائم کی غیبت میں ان کا انتظار کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے، انتظار کرتے ہوئے یعنی اپنے عقیدے اور عمل ہر چیز میں مضبوط رہتے ہوئے، تبھی تو امام کا منتظر کہلائے گا کہ اس نے باقی سارے کام پراپر رکھے ہوئے، جو ہمارا انتظار کرتے ہوئے یعنی دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے زمانے غیبت میں چلا جائے. جس کا انتظار کر رہا تھا اس کا دور دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا. کأنہ مع قائمنا فی فسطاتے، وہ غم نہ کرے اپنے حالت پر کہ گویا اس کا وہی اجر ہے جو اس کا ہوگا جو ہمارے قائم کے ساتھ ان کے خیمے میں موجود ہوگا. یہ زمانے غیبت ہے.
اس کا امتحان سب سے زیادہ شدید ہے اور اس امتحان کا اجر بھی سب سے زیادہ شدید ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے کہ انسان اس امتحان اور آزمائش کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، تاکہ اس غیبت کے امتحان میں، جو مشکل ترین امتحان ہے، جہاں سب سے بڑا امتحان ایمان کے چلے جانے کا ہے، کہ جب یہ بھی کہا گیا کہ آخری زمانے میں، ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں جو اپنا ایمان بچا رہا ہے اس کی مثال ایسی ہے کالقابض الجمرہ بیدہ، کہ جو جلتے ہوئے کوئلے کو اپنے ہاتھ میں سنبھال کے بیٹھا ہو۔ ایمان سنبھالنا اتنا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ چھٹے امام نے کون سی دعا تعلیم دی کہ جو ہمارے قائم کی غیبت میں اسے پڑھتا رہے گا وہ محفوظ رہے گا، اس کا ایمان عقیدہ محفوظ رہے گا، جسے ہم کہتے ہیں دعائے غریق۔ غریق کہتے ہیں ڈوبتے ہوئے شخص کو، دعائے غریق چھٹے امام نے تعلیم دی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ غیبت میں سب سے اہم دعا، دنیا زیر سے زبر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، انسان کو جس بات پر فوکس رکھنا ہے، ثبت قلبی علی دینک، اے پروردگار میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی وجہ سے، کسی جھوٹی امید، کسی امتحان سے تیرا دین میرے دل سے نکلنا شروع ہو جائے، کسی نا امیدی کی وجہ سے، کسی غم، کسی پریشانی کی وجہ سے میں تیری رحمت سے مایوس ہونے لگ جاؤں۔ یہی وجہ ہے نا، اگر آسان کام ہوتا تو کیوں اسے افضل الاعمال کہا جاتا، کہ غیبت کے شیعہ کے لیے افضل الاعمال انتظار الفرج قرار دیا۔ سب سے بڑا عمل اگر کوئی ہے تو اپنے امام کا انتظار کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یقیناً راستے میں ایسی سختیاں آئیں گی کہ انسان کا دل ٹوٹے گا، انسان کی امید ختم ہونے لگے گی، مگر یہیں جہاں شیطان اپنی پوری آب و تاب سے حملہ کرے گا وہیں انسان کو اس کا عقیدہ بچائے گا۔ یہ ذکر، یہ مجلس، یہ محفل اہل بیت بچائیں گی۔ اس ذکر سے، اس مجلس سے، اس محفل سے جڑے رہنا انسان کے عقیدے کو بچائے گا کہ اسے ہر مشکل وقت میں اس کے وقت کے امام کی یاد دلائے گا۔ بس عزیزوں، آج کی حد تک آپ کی ضرورتوں کو تمام کرتا ہوں۔ یقیناً میں نے ابتدا ہی میں عرض کیا تھا، ہم اہل بیت کے چاہنے والے یوں بھی خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ہر غم کے عکاس کے طور پر کربلا کا غم ہوتی ہے، کہ ہمارے 8ویں سردار امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کہ جب آقا نے ابن شبیب کو پکار کر راز سے پردہ اٹھایا، یمنا شبیب دنیا میں زندگی گزارتے ہو، غم پریشانیاں آتی ہوں گی، آزمائشیں آتی ہوں گی، پیاروں کو کھو دیتے ہوں گے، مالی نقصان ہو جاتا ہوگا، قریبی محبوب افراد چلے جاتے ہوں گے۔ یمنا شبیب ایک فارمولہ 8ویں امام نے دیا کہ اگر اسے اپنا لے ہر غم کم ہو جاتا ہے۔ یمنا شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، اے ابن شبیب اگر کسی بھی چیز پر رونا آ رہا ہو تو ہمارے جد حسین پر رویا کرو۔ یعنی کیا؟ اپنے ہر غم کا رخ غم حسین کی طرف موڑ دو۔ یہاں دو وجوہات ہیں تینوں۔ ایک تو یہ کہ غم حسین کی طرف تم اپنے غم کو موڑ دو گے تو تمہارے دل کو غم حسین سے سہارا مل جائے گا، مگر دوسری جہت کہ 8ویں سرکار جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، ابن شبیب اگر دنیا کے کسی غم پر بھی رونا ہے تو ایک بات یاد رکھنا، کوئی غم، کوئی مصیبت اتنی بڑی ہو ہی نہیں سکتی جتنی میرے جد حسین کی مصیبت ہے، کوئی تکلیف اتنی بڑی نہیں جتنی حسین کی تکلیف ہے، کوئی غم اتنا بڑا نہیں کہ جتنا حسین کا غم ہے۔ ارے کسی پر اتنا بڑا ظلم نہ ہوا جتنا حسین پر ہوا، حسین جیسا کوئی مظلوم نہیں ہے۔ لہذا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، اگر کسی بات پر رونا ہے تو حسین پر رونا، نبی کے نواسے کی مصیبت پر رونا۔ مولا کیوں رو؟ اللہ اکبر، کلیجہ پھٹتا ہے اس لفظ کو ادا کرتے ہوئے، مگر 8ویں امام نے مرثیہ پڑھا ہے، میں کیسے نہ پہنچاؤں۔ کیوں میرے جد حسین پر رونا، اپنے ہر غم کو حسین کی طرف کیوں لانا؟ فرماتے عجیب جملہ ہے، فَإِنَّهُ ذُبِحَ
یقین جانیے رونے کے لیے اتنی وجہ بہت تھی. میرے جد حسین پر کیوں رونا؟ کیونکہ حسین کو ذبح کیا گیا. یہ جملہ قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے. ارے جس کی گردن پہ نبی بوسے دیا کرتے تھے اس کی گردن پہ خنجر چل گیا. بہت کافی ہے یہ مصیبت. مگر آٹھویں امام یہاں نہ رکے، بات کو آگے بڑھا. فَإِنَّهُ ذُبِحَ، میرے جد حسین کو ذبح کر دیا گیا. مگر کیسے؟ ارے کما یذبح القرش، ارے جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، اے آٹھویں آقا، یہ آپ نے کیسی تشبیہ بیان کی؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب گوسفند بھی ذبح ہو تو 3 مرتبہ پانی پلایا جاتا ہے. مگر آپ کے جب حسین تو 3 دن کے پیاسے ذبح ہو گئے. ارے بعید نہیں جواب آئے. ارے تشبیہ پیاسے ہونے کی جہت سے نہیں دی تھی، بلکہ اس جہت سے دی تھی کہ جب گوسفند ذبح کیا جا رہا ہو تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. ارے سب کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ہمارے جب حسین ذبح ہو رہے تھے کوئی حسین کو بچانے والا نہ تھا. علی کی بیٹی دروازے خیمہ سے فریاد کر رہی تھی، الا یا اہل العالم ما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں بچا؟ نبی کا نواسا پیاسا ذبح کیا جا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارے واسطہ حسین کی مدیریت ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے لائے ذکر کو ہمارے صغیر و کبیر گناہوں کو معاف فرمائے. ہمارے ذکر کا ثواب تمام شہداء کی روح کو ارسال فرمائے. ہمارے دنیا میں جہاں کہیں مومنین آباد ہے، ہمارے جہاں کہیں تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہمارے جہاں کہیں تیری حجتوں کو ماننے والے بستے ہیں، تمام مومنین و مسلمین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. ہمارے ظالمین کو نیز و نابود فرمائے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو یہ بشر منتقم کربلا فرزند طہا قائم علی محمد کے ظہور کی خاطر فرمائے. مولا کیا ہمیں اصحاب میں شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم امیر المؤمنین وابن سید المسیحین. السلام علیکم فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم